نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں اب کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے اب ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ آپ اتنے کمزور دبلے پتلے نازک ہو گئے تھے کہ جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے، تو اب مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ہی کدو کا پیڑ اگا دیا۔ اور اللہ کے حکم سے ایک بکری کی بھی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ ایک بکری روزانہ آپ کے قریب آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے تہن مبارک میں دے کر آپ کو صبح و شام وہ دودھ پلا جاتی۔ دیکھیے یہ کیا شان ہے میرے رب کی، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی جو نرم ہو گئی تھی بالکل، وہ کھال اس پر مضبوط ہونا شروع ہوئی اور اپنے مقام سے بال آنا شروع ہو گئے اور جسم میں توانائی آ گئی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ حضرت یونس علیہ السلام کو مفسرین نے فرمایا کہ یہ معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے میرے رب کا انتظام بھی دیکھیے کہ وہ چاہے تو کیسا انتظام کر دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی۔ کدو کے بارے میں کیونکہ یہ سبزی ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو جو ہے جس کو ہم لوکی بھی کہتے ہیں یہ بہت پسند تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کو بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو شریف کو بہت پسند فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک نبی میرے آقا سارے نبیوں سے بھی کیسا پیار کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ اب جب حضور کو پسند ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین بھی جو حضور کی پسند وہ ہماری پسند، تو صحابہ بھی اس پسند سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ایسی یہ چاہت ہمیں بھی مل جائے کہ میرے آقا کو کیا پسند ہے ہم بھی وہ پسند کرنے والے جس دن بن گئے ہماری زندگیوں میں بھی نور آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے جو کپڑے سینے والا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ میں بھی حضرت انس فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، وہاں اس درزی نے جو کی روٹی اور شوربہ حضور کے سامنے پیش کیا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ جو کی روٹی اور وہ کدو شریف والا سالن حضور کے سامنے لایا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس میں دیکھا کہ کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت بھی اس میں تھا۔ کھانے کے دوران حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں میرے آقا تلاش کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میں بھی بہت زیادہ کدو کو پسند کرنے لگ گیا۔ تو حضرت انس بھی اب دیکھیے اگر جو حضور کو پسند ہو اور اگر کوئی اس کی توہین کر دے تو بزرگان دین کا عمل کیا ہوتا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو میں آپ کے سامنے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا عمل اگر وہ پسند نہ ہو تو اگر جس نے اس کو اس انداز سے اظہار کیا کہ مجھے پسند نہیں تو ہمارے اسلاف اس کو کس طرح جواب دیتے تھے وہ میں بعد میں، پہلے یہ بھی روایت سن لیجئے کہ حضرت ابو طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس حاضر ہوا اور وہ کدو کھا رہے تھے کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا تو اس دن سے انہیں بھی بڑا پیار ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا
کہ اس وقت حضرت انس کدو کھاتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، اے درخت تیری کیا شان ہے کہ تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ تجھے رسول اللہ محبوب رکھا کرتے تھے۔ جیسے وہ حضرت فاروق اعظم، انہوں نے حجر اسود کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہم تجھے اس لیے چوم رہے ہیں کہ تو جس طرح کہ میرے آقا نے، ہم نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تو اس لیے ہم تجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اسی لیے تجھے چومتے ہیں۔ تو یہاں حضور کی محبت سبزی شریف میں اس طرح ہے، یہ کدو میں، تو وہ حضرت انس بھی یہ کہا کرتے تھے کہ تو مجھے صرف اس لیے اس قدر محبوب ہے کہ میرے آقا تجھے محبوب رکھا کرتے تھے۔ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف، جن کا بہت بڑا نام ہے، جب ان کے سامنے یہ روایت آئی کہ حضور کو یہ کدو شریف بڑا پسند تھا، تو اس وقت مجلس میں آپ نے یہ روایت پڑھی۔ اب بعض ہوتے ہیں جن کو عقل نہیں ہوتی، تو وہ اسی مجلس میں حضرت امام ابو یوسف نے یہی روایت، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سنائی، تو یہ روایتیں پڑھی، تو ایک شخص مجلس میں سے اس نے کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں۔ جیسے آج بھی بعض لوگوں کو لوکی پسند نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے کہ کسی کی پسند ناپسند ہو، لیکن یہ جملہ اس لیے کہنا کہ اس وقت روایت سن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روایت سن کر پھر اس وقت یہ کہنا کہ مجھے یہ پسند نہیں، تو اس پر عمل کیا ہوتا تھا۔ امام ابو یوسف نے جب اس مجلس میں اس نے یہ کہا نا کہ یہ مجھے پسند نہیں، تو امام ابو یوسف نے تلوار نکال لی اور فرمایا اس سے کہ جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، تو تجدید ایمان کر، یعنی تیرا تو ایمان ہی کہ اب تو ایمان کی تجدید کا دوبارہ کی وہ کلمہ پڑھ، اور ورنہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی تو نے حضور کی پسند کو ناپسند اپنے تو اس کا اظہار کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ باتیں ہمیں یہ دیکھیے کہ کیسا عشق رسول تھا کہ یہ اس طرح اس کا اظہار بھی ہوتا تھا، اور لوگوں کو عشق رسول کے سبق پر کیسے پڑھائے جاتے تھے۔ لوکی کا استعمال ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر جو چیز حضور کی سنت ہو تو پھر جو ماہرین ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں، طب کی زبان میں طب کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی اس کے فوائد لکھے، میں چند عرض کر دوں تاکہ ہمیں بھی اس کی برکت ملے، اور آج ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ طب میں لوکی کے حوالے سے یہ بتایا گیا، نمبر 1 کہ لوکی میں کیوں میرے آقا نے پسند کیا۔ آپ دیکھیے کہ جو آج دوائیوں سے لوگ لیتے ہیں کہ وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد جیسا انسان کیسے بنے، تو اب دیکھیے کہ طب کے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ لوکی میں موجود جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر وٹامن سی بھی رکھا ہے، سوڈیم، پوٹاشیم، فولاد، اور نہ صرف یہ لوکی کھانے والا صرف طاقت بخش اس کے لیے ثابت ہوگی، بلکہ اگر اس کا روزانہ استعمال کیا جائے تو طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ پیٹ کے جو امراض، مختلف امراض ہیں، اس کی حفاظت میں بھی یہ لوکی شریف بڑا کام کرتی ہے۔ نمبر 2، لوکی میں پائے جانے والے اجزاء جو ہیں ان کی جو تاثیر ہے وہ قدرتی طور پر ٹھنڈی ہے۔ اگر یہ گرمی میں کھایا جائے لوکی شریف تو طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ گرمی کے اثر کو بھی کم کر دیتی ہے، اور اگر انسان تھکا ہوا بھی ہو تو لوکی شریف کھا کر اس کو ایسا لگے گا کہ میری تھکن خود بخود دور ہو گئی۔ تیسرا، ماہرین نے یہ بھی لکھا کہ جس کو بھوک نہ لگتی ہو اور کمزوری اس کے جسم میں بہت ہو گئی ہو تو وہ لوکی کھائے تو اسے بھوک بھی لگے گی اور اس کی کمزوری دور ہوگی۔ اسی طرح قبض کے مریضوں کے لیے بھی طب کے ماہرین نے کہا کہ لوکی بہت فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح جگر کا جو درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی طب کے ماہرین نے لکھا کہ کدو جگر کے درد کو بھی دور کرنے میں مفید ہے۔ اسی طرح پیشاب کے امراض ہوں، معدے کے امراض ہوں، یرقان جس کو کالا پیلیا کہتے ہیں، اس کے مرض میں بھی یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ ایک اور عرض کر دوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ طب کے ماہرین کے لوکی شریف کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا تیل اگر ہو تو یہ درد سر اور بالوں کے لیے بڑا مفید ہے، اور جس کو نیند بھی نہ آتی ہو تو لوکی کے بیجوں کا تیل اگر سر میں مالش کی جائے تو اس کو نیند بھی آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، یہ تو چند میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے۔
اور ہمیں ان چیزوں کا استعمال صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ یہ گزشتہ میں پیچھے بھی سورہ یونس جو آئی تھی اس میں بھی عرض کر چکا تھا، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی یہ واقعہ پورا آیا تھا کہ جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تھے تو پوری قوم نے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب ایک اور چانس انہیں مل گیا تھا تو یہاں اسی کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح دوبارہ موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1,00,000 بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ بھیجا۔ یعنی آپ کو یہ جو آزمائش آپ پر آئی کہ مچھلی کے پیٹ میں اور یہ سارا دوبارہ آپ کی طبیعت بحال ہوئی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ جس کی تعداد بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہ 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف آپ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے آثار توبہ کو جو وہ عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے اس قوم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پھر باقاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے اللہ کو ایک مانا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری عمر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔ اسی چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا۔ کل سے ایک نیا مضمون شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کفار مکہ کا جو نظریہ تھا اب اس کا ذکر ہوگا، اور وہ فرشتوں کو کیا کہتے تھے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی وہ معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، حضور کے لائے ہوئے دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اس دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے مولا کریم ہماری زندگیوں میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، بیماریاں ہیں دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں عافیت والی، صحت والی، سلامتی والی، عزتوں والی، برکتوں والی، نعمتوں والی، خوشیوں والی زندگی و موت نصیب فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو اللہ سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔